ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا. والذین هم لفروجہم حافظون، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے. میڈیا نے بے حیائی اور بے شرمی کا بازار تو گرم کیا ہی تھا، ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، لیکن یہ سوشل میڈیا نے تو قیامت ڈھا دی. میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہر شخص جو ہے شعوری اور غیر شعوری طور پہ، بالخصوص نوجوان، 7 گھنٹے تک جو ہے وہ میڈیا کو دیکھنے پہ مجبور ہے. پرنٹ میڈیا ہے، یہ سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے سائن بورڈ ہیں اور خبروں کے نام سے، اور اس میں بھی صنفی آزادی، اور سوشل میڈیا پر تو 7 گھنٹے جو اس دلدل میں رہے تو وہ پھر اپنی عصمت کی جوہر کی حفاظت نہیں کر پاتا، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے. تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ فالح شخص کی نشانیوں میں بتایا گیا کہ وہ اپنی آبرو لٹنے نہیں دیتا. اللہ اکبر. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو جس کی عصمت کا جوہر ہی لٹ جائے، جس کی آبرو کا جوہر ہی بہ جائے، اس کے پلے رہتا کیا ہے؟ اس کا روحانی چہرہ اتنا مسخ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر دور نہیں آ سکتا. تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنی عصمت کو، اپنی آبرو کو اور اپنی آبرو کے جوہر کو محفوظ رکھتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی جو بیویاں یا ملک کی باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک، جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، فاولئک هم العادون، تو فرمایا کہ وہ سرکش ہے، حد سے بڑھنے والوں لوگوں میں سے ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی، بالخصوص اس نسل نو کی آبرو کی حفاظت فرمائے، تاکہ یہ روحانی بربادی کا سامان نہ کر بیٹھیں اور اپنے اندر کے جوہر کو لٹا نہ بیٹھیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، یعنی ایمان جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. معاشرتی طور پہ بھی فلاح پانے والا شخص معاشرتی قدروں کا حامل ہوتا ہے، عہد کی پاسداری کرتا ہے اور وعدوں کو پورا کرتا ہے اور امانتوں کو ادا کرتا ہے. جو شخص عہد پورا نہیں کرتا، میرے حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے. وعدہ کر کے جو اس کی تکمیل ہی نہیں کرتا، اس کو پورا ہی نہیں کرتا، تو کیا اس کے پلے کیا باقی ہے؟ میرے حضور نے تو کسی سے عہد کیا، وعدہ کیا کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا تمہارا انتظار کروں گا، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک وہاں کھڑے رہتے ہیں، صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 3 دن کے بعد وہ اچانک وہاں سے گزرا، اس نے حضور کو کھڑا دیکھا تو پھر یاد آیا، یہ تو مجھے انہوں نے فرمایا تھا. تو بڑا پریشان ہوا، تو حضور نے صرف اتنا کہا صاحب تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. 3 دن تک میرے حضور اس کے انتظار میں کھڑے ہیں، قصور بھی اس کا ہے. تو جس نبی کا انداز حیات یہ ہو تو اس نبی کی امت وعدہ خلاف ہو تو شرم کی بات نہیں ہے. پھر حضور کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے کفار نے، اور حضور کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے درپے ہیں، معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں. لیکن حضور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے آنا. یہ خون کے پیاسے تھے، کہا ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا. کوئی زمانے میں کردار لاؤ تو صحیح ایسا. تو کیا ہمیں اپنے نبی کے کردار کی سنت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو وہ عہد پورا کرتے ہیں، امانتیں ضائع نہیں ہونے دیتے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. مختصر مضمون میں نماز کا ذکر 2 بار آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کتنی اہم ہے. پہلے فرمایا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، عجز کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں. یہاں فرمایا محافظت کرتے ہیں. کوئی اس وجہ سے نماز نہ چھوڑ دے